اعلیٰ حضرت نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، بے شک راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اوج مہر ہدا، اوج مہر ہدا، موج بحر ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور شہد خار لعاب زبان نبی، کیا شان ہے، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ مفتی صاحب، دیکھیے قرآن و حدیث میں ان کا کتنا تذکرہ ہے، کون کون سی آیت صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً، اقتضاً جی جی ان ہستیوں کا ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ اور میرے کریم لجپال نبی کے فرامین کس قدر کثرت سے ہیں۔ واہ واہ واہ، کسی ایک نشست میں ان کا احاطہ کرنا تو دور کی بات اللہ ہے، اکبر، اللہ ان میں سے ایک فرمان عالی شان کی طرف جس طرح حضرت خواجہ سعید نے ابھی بات شروع ہی کی تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بریک آ گئی۔ جی میں ایک بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ الرحمہ، تو ان کے پاس وہ مشہور بات ہے، کرسچن آیا تھا اور اس نے کہا کہ جی آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ ہے، تو میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، آپ کے نبی کے نواسوں کا ذکر ہی نہیں مجھے ملا، حسنین کریمین کا تذکرہ ہی نہیں ملا، حالانکہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، کتنی بڑی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، اور وہ شہزادے ہیں حضرت مولا کائنات کے، سیدہ کائنات کے، سبحان اللہ، گلشن زہرا کی حسین کلیاں ہیں، اللہ اور گلشن مولا علی کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ کیا کہنے، وہ جو بیدم فارسی نے کہا تھا، تو وہ فارسی کا جو شعر ہے نا کہ محمد گل استو علی برگ گل، بود فاطمہ اندراں بوئے گل، چو اترش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن۔ کیا بات، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن توحید کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، سبحان اللہ، اس پھول کی پتی مولا علی ہیں، اور اس پتی میں خوشبو سیدہ کائنات ہیں، اور جب وہ خوشبو باہر آتی ہے اپنے پاکیزہ واہ واہ اترش برآمد، وہ اپنے پاکیزہ نورانی معطر معمبر کردار سے کائنات عالم کو روشن اور منور کر دیتی ہے، تو اس خوشبو کا نام حسین و حسن ہے۔ سبحان اللہ، یہی بات پھر تاجدار بریلی یاد آئے، انہوں نے کہا کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین و حسن پھول۔ تو انہوں نے عیسائی نے یہ کہا کہ جی یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں تاریخ اسلام کی اور امت مسلمہ کی، اور ان کی اتنی خدمات ہیں، تو ان کا تذکرہ نہیں ہے تو باقی کسی کا کیا ذکر ہوگا؟ تو تاجدار گولڑا نے کہا اچھا آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی جیسا ہم نے پڑھا ہے شاید آپ نے بھی نہ پڑھا ہو، ہم نے تو ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا ابھی بھی میرے پاس قرآن موجود ہے، تو آپ نے فرمایا پھر لائیے ابھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں نبی کے شہزادوں کا ذکر قرآن میں۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ طہارت سے ہو، کہا مجھے پتہ ہے آپ کی کتاب کے آداب کیا ہیں، میں طہارت حاصل کر کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا پھر پڑھو۔ تاجدار گولڑا نے کہا اس کرسچن کو، تو اس نے کہا جی کہاں سے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا جہاں سے دل کرتا ہے پڑھو، جہاں سے تم پڑھو گے وہیں سے میں حسنین کا ذکر دکھاؤں گا، نبی کے شہزادوں کا تذکرہ۔ اس نے کہا شروع سے شروع کیا، اس نے تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھی، تو جب تسمیہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ اس نے کہا جی ابھی تک تو میں نے شروع ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا جواب آ گیا، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، مدعا پورا ہو گیا۔ کہا تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن تسمیہ قرآن کی ایک آیت ہے، لہذا تم نے ایک آیت پڑھی ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں حسنین کریمین اور ان کی زندگی کے کتنے واقعات کا پاکیزہ ذکر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ابجد کے علوم سے، علم العادات سے واقف ہے؟ کہا جی ہم پہ تو ناز کرتا ہے اور ہم اس پہ ناز کرتے ہیں۔ کہا میں بالکل شارٹ ایک آدھ منٹ میں سمیٹ دیتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ پھر بتاؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا جی 786 ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا پھر کاغذ پکڑو، قلم پکڑو اور لکھو۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسن، یہ لفظ جو ہے نا امام حسن، امام حسن کے اعداد کتنے ہیں؟ اس نے کہا 200۔ آپ نے فرمایا امام حسین کے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 210۔ آپ نے فرمایا کرب و بلا کے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 261۔
آپ نے فرمایا امام حسن کی ولادت کب ہے؟ کہا 4 ہجری۔ آپ نے فرمایا ان کی شہادت کب ہے؟ کہا 50 ہجری۔ آپ نے فرمایا امام حسین کی شہادت کب ہے؟ کہا 61 ہجری۔ آپ نے فرمایا آپ اس کو کیلکولیٹ کرو اور جمع کر کے بتاؤ کتنے ہوئے۔ جب اس نے جمع کیا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سر نہ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا اب سر اٹھاؤ، بتاؤ کتنے ہوئے ہیں۔ کہا جی یہ تو 786 بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تم نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، میرے نبی کے دونوں نواسوں کا نام بھی موجود ہے، ان کی امامت کا تذکرہ بھی موجود ہے، ولادت بھی موجود ہے، شہادت بھی موجود ہے، جائے شہادت بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا آپ پہ اگر پورا قرآن پڑھو گے سبحان تو اللہ۔ پھر حسنین کریمین کا کتنا تذکرہ